السلام علیکم۔ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ دنیا کے تمام انسانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ مسلمان انہیں مہدی، ہندو ان کو کالکی اوتار، بدھ ان کو میتریہ، پارسی ان کو شوشیانت، یہودی ان کو مسیحا، شمالی امریکہ کے قبائل ان کو ٹرو مین کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ ہر قوم کا خیال ہے کہ عالمی نجات دہندہ ان میں سے ہوگا، تاہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی ہستی ظہور کرے گی جو دنیا کو ایسے عدل سے پر کر دے گی جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ کلام داؤدی یعنی مزامیر داؤدی میں درج ہے: بھیڑیا بھیڑ کے ہمراہ زندگی بسر کرے گا، چیتا بکری کے ہمراہ سوئے گا، بچڑا شیر کے ہمراہ رہے گا، اور ایک چھوٹا بچہ ان کی نگرانی کرے گا۔ ان مقدس پہاڑوں میں کوئی نقصان یا بے اعتدالی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا خدا کی نظروں میں ہوگی۔ اگرچہ اس امر میں تاخیر ممکن ہے، تاہم اس کا انتظار کرو، کیونکہ بلا شبہ یہ ہو کر رہے گا۔ انجیل میں درج ہے: فرزند آدم کی آمد نور کی مانند ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا، پھر اس کی آمد کے قرائن آسمان سے ظاہر ہوں گے۔ اس وقت سب لوگ اپنی چھاتیاں پیٹیں گے اور لوگ اسے بادلوں پر سے زمین پر اترتا دیکھیں گے۔ ایک اور مقام پر انجیل میں درج ہے: بس تیار رہو اس وقت کے لیے جب ابن آدم ظاہر ہوگا جس کی تمہیں توقع نہیں ہے۔ امریکی لکھاری میکس لکھتا ہے کہ انجیل مقدس میں ابن آدم کا تذکرہ 80 مقام پر ہوا ہے، جس میں سے 30 مقامات پر اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 50 مقامات پر اس سے مراد وہ شخص ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا۔ میکس لکھتا ہے کہ یسوع مسیح اس کے ہمراہ آئیں گے اور اس کا بے حد احترام کریں گے۔ ہندو کتاب بسق میں تحریر ہے: آخری زمانے میں ایک عادل سرما 2 دنیاؤں کا خاتمہ کرے گا، یہ انسانوں اور فرشتوں کا سالار ہوگا، وہی حق ہوگا، وہ بحر و بر میں چھپے خزانوں پر تصرف پائے گا۔ ایک اور ہندو روایت کے مطابق دنیا کی بہترین مخلوق کوسن کا فرزند اس دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ کرے گا، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کی پہاڑیوں پر حکومت کرے گا اور بادلوں پر سفر کرے گا۔ پارسی مقدس کتابوں میں اس عالمی نجات دہندہ کے متعلق لکھا گیا: وہ دنیا کو تہذیب سکھائے گا اور اسے عدل سے بھر دے گا۔ اسی طرح بہت سی اقوام ایک عالمی نجات دہندہ کی آمد کی قائل تھیں یا ہیں، جن میں قدیم ایرانی، چینی، جرمن، یونانی، یورپی قبائل شامل ہیں۔ مسلمانوں میں بھی مہدی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ احادیث اور روایت کی صورت میں موجود ہے۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہونی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ولادت ہو چکی ہے، لیکن یہ بات نہایت واضح ہے کہ مسلمانوں کے مابین بھی مہدویت کا عقیدہ یا نظریہ کوئی انہونی یا اچھوتی بات نہیں ہے۔ سعودی نائب ولی عہد نے گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں ایران کے حوالے سے کہا: ہم ایک ایسے رجیم کے ساتھ کیسے مفاہمت کر سکتے ہیں جس کی بنیاد شدت پسندانہ نظریات پر ہو، جس رجیم کا نظریہ ہو کہ وہ مسلم دنیا پر قبضہ کرے گی اور وہاں پر فکر جعفریہ کو نافذ کرے گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران کا نظریہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ہمیں اس ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے۔ شہزادہ بن سلمان نے کہا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہم اس رجیم کا بنیادی نشانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایرانی رجیم کا بنیادی مقصد مکہ پر قبضہ ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس جنگ کو سعودیہ نہیں آنے دیں گے، بلکہ اس کی سرحدوں میں لڑیں گے۔ سعودی شہزادے کی یہ بات حیران کن ہے کہ اسے نظریہ مہدویت اپنے خاندانی اقتدار کے خلاف نظر آتا ہے، اور وہ اس نظریے کو اپنانے والی ایک ریاست کو فقط اس لیے نظریے اور عقیدت کے سبب دشمن بنائے بیٹھے ہیں۔ مہدی ایرانیوں یا فقط شیعوں کے رہبر اور رہنما نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ اگر سعودی شہزادے کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی ہر قوم ایک ایسے شخص کی منتظر ہے اور اس کی آمد کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے جو دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا، تو شاید وہ ایران کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کو بھی اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لیں۔